عادل صاحب صدر ادارہ منہاج القرآن دبئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا دے وچ رکھ فقیرا اے جا بہن کھلون. دنیا دے وچ رکھ فقیرا اے جا بہن کھلون. تو ہوویں تے ہسن لوگ نہ ہوویں. اور جب آیا تھا تو دنیا میں سب ہنستے تھے تو روتا تھا. جب آیا تھا تو دنیا میں سب ہنستے تھے تو روتا تھا. بسر کا زندگی ایسی کہ سب روئیں اور تو ہنستا جاتا. اور موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. ہے یہ شام زندگی صبح و دعا میں زندگی. اور موت کے ہاتھوں اگر مٹ سکتا یوں نقشہ حیات, عام یوں نہ کر دیتا اس کو نظام کائنات. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے. خواب کے پردے میں ایک بیداری کا ایک پیغام ہے. نہایت واجب احترام قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب آستانہ اہلیہ تھوڑا شریف, معزز مہمانان گرامی, حاضرین محترم, اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرام میں جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم حاجی ادریس صاحب کے بھائی صاحب کو سال ثواب پیش کرنے کے لیے اس ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں. دوستان محترم, جہاں جن کو سال ثواب پیش کرنا ہے وہاں اپنی آخرت کی فکر اور اصلاح بھی کرنا ہے اور صراط المستقیم کے راستے پر چل کر منزل تک پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے, آخرت کی منزلیں آسان کرے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, ان کے گھر والوں کو صبر دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم, موت چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ جانے کا ایک راستہ ہے. موت چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ لے جانے کا ایک راستہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ہمیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا اور میری خوبصورت جنت کو پاتا ہے. مومن کی جب موت آتی ہے وہ مسکراتا ہے اس لیے کہ رب سے ملاقات کا دروازہ کھول جاتا ہے. رب سے ملاقات کا دروازہ کھول جاتا ہے. ایک بزرگ تھے اللہ والے دوستان محترم, ان کی موت کا وقت قریب آیا. وہ کبھی ہنستے تھے کبھی روتے تھے, کبھی ہنستے تھے کبھی روتے تھے. ان کے عزیز و کارب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا آپ کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہنس اس لیے رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کو ہاتھوں میں پھولوں کے ہار دے کے میرے استقبال کے لیے کھڑا کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں میری اتنی عزت ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ جو اللہ کے دین کی نوکری کرتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا, انسانیت کی خدمت کرتا تھا, لوگوں سے محبت کرتا تھا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا, وہ نوکری مجھ سے چھوٹ جائے گی. وہ نوکری مجھ سے چھوٹ جائے گی. آپ دیکھیں نا دوستان محترم, انسان جس دن پیدا ہوتا ہے نا اسی دن آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس جہان اور اس جہان میں ایک سانس کا فاصلہ. اس جہان اور اس جہان میں ایک سانس کا فاصلہ ہے. آیا تو یہ جہان, نہ آیا تو وہ جہان. دونوں جہان بہت بڑے ہیں لیکن ایک سانس پہ کھڑے ہیں. دونوں جہان بہت بڑے ہیں لیکن ایک سانس پہ کھڑے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے. دنیا کی سچائی موت ہے. دنیا کا سب زندگی ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آج ہر انسان دھوکے کے پیچھے لگا ہوا ہے. قبلہ پیر صاحب صبح سے لے کے رات تک کس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ کیونکہ دنیا کی ہر چیز ناقص ہے. بس بڑی توجہ کے ساتھ 2-4 منٹ اپنی حاضری لگواؤں گے. دنیا کی ہر چیز ناقص ہے, آخرت کی ہر چیز خالص ہے. دنیا کی صحت کے ساتھ بیماری ہے, خوشی کے ساتھ غم ہے, امیری کے ساتھ غریبی ہے, عروج کے ساتھ زوال ہے, زندگی کے ساتھ موت ہے. ایسے ہی ہے نا. آخرت میں صرف زندگی ہوگی, موت نہیں ہوگی. خوشی ہوگی, غم نہیں ہوگا. عروج ہوگا, زوال نہیں ہوگا. صحت ہوگا, بیماری نہیں ہوگی. امیری ہوگی, غریبی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو.
जवानी को बुढ़ापे से पहले, खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, फुर्सत को मशगूलियत से पहले और जिंदगी को मौत से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिसने इस हकीकत को समझ लिया वो कामयाब हो गया कि जो रिस्क मेरे नसीब में लिखा है मुझे मिल के रहेगा। अल्लाह का जो मुझ पर हक है मेरे अलावा कोई अदा नहीं कर सकता। मौत हर वक्त मुझे देख रही है, मैं उससे भाग कर कहीं नहीं जा सकता। अल्लाह मेरे हर अमल से वाकिफ है, मैं उससे छुप कर कोई अमल नहीं कर सकता। बाबा फरीद से किसी ने पूछा ना, बाबा जी दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? आपने फरमाया दुनिया गोल है। दुनिया गोल है। गोल का मतलब सिफर, वाह, वाह, वाह। सिफर का मतलब जीरो। जीरो। जिसने दुनिया से दिल लगाया वो जीरो, सुभान अल्लाह, वाह, वाह। जिसने दुनिया वाले से दिल लगाया वो हीरो। वाह जी वाह, क्या सहाबाए किराम वो हीरे थे जिस पर इस्लाम की बुनियाद खड़ी है। सहाबाए किराम से किसी ने पूछा आपको नमाज के दौरान कभी दुनिया का ख्याल आया? आपने फरमाया हमें दुनिया में रह कर कभी दुनिया का ख्याल नहीं आया। हमारी तो दुनिया में भी दुनिया और नमाज में भी दुनिया। इल्लामा इकबाल ने कहा था ना, गिरते रहे हम सजदों में अपनी असरतों की खातर, अगर इश्क़ खुदा में गिरे होते तो कोई असरत बाकी ना रहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हर इंसान दुनिया से मोहब्बत करता है, दुनिया की हर चीज से मोहब्बत करता है। हर इंसान किसी ना किसी चीज से मोहब्बत करता है ना जी, ऐसे ही है ना। लेकिन एक दिन वो इसे छोड़ के चली जाती है, क्या इसे छोड़ के चला जाता है। तो मैं कहता हूँ मोहब्बत ही करनी है तो अल्लाह रसूल से करो ना, जो यहाँ भी साथ, वहाँ भी साथ, हशर में भी साथ, महशर में भी साथ, जन्नत में भी साथ, कब्र में भी साथ। वाह, वाह, सुभान। ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। दुनिया के साथ दिल मत लगाओ, दुनिया वक्त के साथ बदल जाती है। दिल लगाना है तो अल्लाह रसूल के साथ लगाओ, जो बदलते नहीं है बल्कि दिल में बस जाते हैं, दिल में बस जाते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, मौला जी का कौल है ना, अगर दुनिया इतनी बेहतरीन जगह होती, खूबसूरत जगह होती तो रोता हुआ यहाँ ना, रोता हुआ जाना आता। बच्चा पैदा होता है तो रो ही रहा होता है। तो अगर इतनी बेहतरीन जगह खूबसूरत होती तो कोई रोता हुआ ना आता। तो आखिरी बात दोस्तान मोहतरम कि फिर किसी ने पूछा कि दुनिया क्या है? आपने फरमाया दुनिया दो आंखों का धोखा है। दुनिया आंखें बंद करे सारी दुनिया को, इंसान बंद आंखों के साथ दुनिया में आता है, बंद आंखों के साथ चला जाता है। लेकिन आने और जाने के दरमियान इतना कुछ देखता है, इतना कुछ बनाता है, इतना कुछ लगाता है, इतना कुछ खपाता है, लेकिन इसमें से उसका कुछ नहीं होता स्वाय नेक अमल के। और वो भी नेक अमल वो जो उसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्र मोहब्बत के साथ किए, अकीदत और अदब के साथ किए, ताज़ीम और तकरीम के साथ किए, ताज़ीर और तौकीर के साथ किए। देखिए नींद मौत की बहन है, नींद मौत की बहन है। हर आदमी जब रात को सोता है ना, नींद मौत की क्या है? बहन है। हर आदमी मर जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है ना, तो फिर उसे पता चलता हूँ मैं सदर हूँ, वज़ीर आज़म, जनरल, कर्नल, फलाना हूँ, टमकाना हूँ। अब रात को सोया नहीं, आप देखें ना, रात को कुछ सोया होता है, किसी को आप देख लें, अब मुशाहिदा कर लें, ठीक है ना। नींद मौत की, क्योंकि हम देखिए नींद से मोहब्बत करते हैं, मौत से डरते हैं। हालांकि ये भी उसकी बयानी है। नींद में सिर्फ शऊर चला जाता है। क्या चला जाता है? शऊर चला जाता है। और शऊर के साथ पूरी कायनात का निजाम चल रहा है। वाह 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 वाह। किसके साथ? तो जब वो चला गया तो कायनात तो खत्म होगी ना किल्ला। मेरी बात समझे ना। तो मौत से हर आदमी डरता है, नींद से मोहब्बत करता है। हालांकि ये भी उसकी बहन है, उसकी बहन है। तो दोस्तान मोहतरम, अब देखें बस आखिरी बात कि जिंदगी में एक दूसरे से मिलते जुलते रहा करें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते रहा करें, एक दूसरे से बातचीत करते रहा करें। न जाने जिंदगी में कौन सी बात आखिरी बात हो, कौन सी रात आखिरी रात हो। प्यार और मोहब्बत से रहा करें, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी मुलाकात हो। जिंदगी का हर लम्हा अच्छी बातों और अच्छे कामों में गुजार दें। जिंदगी खत्म आती है और अच्छे काम हमेशा जिंदा रहेंगे। इल्लामा इकबाल ने कहा था ना, मैं दुनिया लेकिन लोगों के दिलों से नहीं जाऊंगा, ऐसे अल्फाज छोड़ जाऊंगा कि क़यामत तक लोग मुझे अच्छे अल्फाज से याद करें। आज 6 इंच के अंदर 6 बड़े आजम बंद है। हर आदमी ने किबला पीर साहब पूरी कायनात उठाई है, दुनिया पूरी। तो मैं कहता हूँ 6 इंच के अंदर कितने बड़े आजम बंद है? 6 बड़े आजम बंद है। आप देख ले, हर आदमी इकबाल को पढ़ रहे जानी, बताएं ना जी, पढ़ रहा है। तो इकबाल ने कहा मैं दुनिया से चला जाऊंगा,
لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں جاؤں گا. ایسے الفاظ چھوڑ جاؤں گا قیامت تک لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے. تو دلوں میں رہنا سیکھیں. گھروں میں تو ہر کوئی رہتا ہے. دلوں میں رہنا سیکھیں. گھروں میں تو ہر کوئی رہتا ہے. جو گھروں میں رہتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, جو دلوں میں رہتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلوں میں رہنا سیکھیں. گھروں میں تو ہر کوئی رہتا ہی ہے. دیکھیں نا, ہر آدمی 1000 سال زندگی گزارنا چاہتا ہے. 1000 سال کی عمر مانگتا ہے نا. 1000 مرنے نہیں چاہتا, بلکہ 1000 سال کیا مرنے نہیں چاہتا. 1000 سال کی ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو 1000 سال زندہ رہنے کے لیے 1000 سال کی عمر ضرورت نہیں ہے دوستان محترم. آپ تھوڑی سی زندگی میں اچھے کام کر جائیں, لوگ آپ کو قیامت تک یاد رکھیں. زندگی میں دلوں جیتنے کا مقصد رکھیں, ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ گیا. سکندر اعظم نے 3 حصے فتح کر لی تھی دوستان محترم. کتنے حصے؟ 3 حصے فتح کر لی تھی. 33 سال کی عمر میں مر گیا, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا 1 سال مجھے اور مل جاتا میں پوری دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑ کے جاتا. لیکن جب مرا تو اس نے کہا کفن سے میرے خالی ہاتھ باہر نکالو کہ دنیا والوں کو پتہ چلے. مطلب ہے ہم تو دوستان محترم 1 کنال 10 کنال 50 کنال 100 کنال ایک ملک, اس نے ساری دنیا کی بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا خالی کفن سے میرے ہاتھ باہر نکالو کہ دنیا والوں کو پتہ چلے یہ سکندر اعظم ساری دنیا کو فتح کرنے والا آج خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو دنیا ایک بازار ہے, ان قریب بند ہو جائے گی. عقل مند آدمی وہ ہے جو یہاں سے آخرت کا سودا لے. دنیا ایک سپر مارکیٹ ہے. میٹرو ہے نا سپر مارکیٹ اسلام آباد میں دوستان محترم. اس کی میں مثال دیتا ہوں, آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. دنیا کیا ہے؟ ایک میٹرو سپر مارکیٹ ہے. آپ اس میں جائیں نا دوستان محترم, ایک ریڑھی نہیں 10 ریڑھیاں لے لیں. آپ سامان کی بھر لیں, آپ کا ہاتھ کوئی نہیں روکے گا. قبلہ آپ کا ہاتھ روکے گا؟ بتائیں نا جی. نہیں روکے گا نا. 10 ریڑھیاں باندھ لیں. بس ایک بات کا خیال کرنا کہ مجھے وہاں صاف دینا. واہ واہ, بل وہاں بننا ہے جا, وہاں صاف دینا ہے. دنیا میں آپ اچھا بولے یا برا بولے, اچھا سوچے یا برا سوچے, صحیح آدمی کا ساتھ دیں یا غلط آدمی کا ساتھ دیں, میری بات سمجھے نا. لیکن یہ ذہن میں رکھنا, مولا علی کا ایک قول ہے نا, قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں سنا رہا ہوں کہ مولا علی نے کہا نا کہ ان لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں, ان لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جنہوں نے موت کے ڈر سے حق کا ساتھ نہیں دیا. حق کا ساتھ دیا, قبلہ مرتے تو نہ حق کا ساتھ نہیں دیا تو مرتے تو نہ مار تو پھر بھی گئے. اب تو اصحاب آگے دیکھنا ہوگا, بات سمجھ گیا نا, دینا ہوگا یا نہیں. تو دنیا ایک خوبصورت تتلی کی طرح, اس کو پکڑتے پکڑتے انسان خود سے بھی دور ہو جاتا ہے, اپنوں سے بھی دور ہو جاتا ہے, اپنے رب سے بھی دور ہو جاتا ہے. آج اس دنیا کے لیے آپ دور ہوئے ہیں یا نہیں بتائیں نا. تو کوئی بن گیا روحان کچھیاں دی, تو چھوڑ کے شیش میں ہل چلیا, کو پلیا ناس تے نکھیا, کو ریت گرم تے ٹر چلیا, کو بھول گیا مقصد آمر دا, کو کر کے مقصد حل چلیا. اتنے فرید ہر کوئی مسافر ہے, وہ اج چلیا کو کل چلیا, وہ دنیا نال نہ گئی کسے دے, وہ ٹر گئے کلے کلے, وہ بلے جنہ چھنڈ چھنڈ رکھے دنیا کو ہاتھ پلے. دنیا ہے مسافر خانہ تے کوئی آوے تے کوئی جاوے, اتنے کس دی جرت محمد بخشا جڑا پکے ڈیرے لاوے, اور اس دنیا کسے دے پیر نہ لگے, نہ رہی سرداری اتنے بندیا دل نہ لامی, تے روسے جاندی باری, اور نہ کر میری میری بندیا, نہ تیری نہ میری, سب نے ایک دن ٹوٹ جانا, رہ جا سی خاک دی تیری. اور قبلہ پیر نصیر صاحب ایک شعر پڑھتے تھے, میں نے ان کے ساتھ کافی جنازے پڑھے ہیں, تو وہ ہر دعا کے بعد قبلہ پیر صاحب ایک شعر پڑھتے تھے کہ یا الہی تیرے رحمت کا طلبگار آیا ہوں, منہ چھپا کے کفن سے شرمسار آیا ہوں, بھاری گناہ نے چلنے نہ دیا مجھے پیدل, سو کے تابوت میں کاندھوں پہ سوار آیا ہوں, یا الہی تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں. سبحان اللہ.